شریعت مطہرہ میں ہمیں ایک تو وضو اور دوسرا غسل، ان دونوں کے قائم مقام ایک چھوٹ اور ایک رعایت دی گئی، اور اسے ہم تیمم کہتے ہیں۔ یعنی جو وضو کا بھی قائم مقام ہے اور غسل کا بھی قائم مقام ہے۔ اس کے حوالے سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ سمجھیں گے۔ تیمم کا جو لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے، وہ ہے قصد اور ارادہ۔ تیمم کا معنی کیا ہے؟ قصد اور ارادہ۔ اور شرعی طور پہ تیمم کسے کہا جاتا ہے؟ تیمم میں دو چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چہرے کا مسح کرنا، مٹی والے ہاتھ ان کو صاف کر کے، یعنی کسی چیز سے نہیں، وہ چہرے پر پھیرنا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک، یہ شرعاً اسے تیمم کہا جاتا ہے۔ یعنی پاک مٹی پر ہاتھ رکھا جائے اور پھر ان ہاتھوں کو پہلے اپنے چہرے پر پھیرا جائے اور پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ اپنے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں تک یہاں پر وہ ہاتھ پھیرا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم مسافر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، اور اس کے بعد یا کسی نے تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اس کے بعد تمہیں پانی نہ میسر آئے، تو پھر کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اور اس تیمم کے ارکان کیا ہیں؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو، یہ تیمم ہو جائے گا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے بہت کمال کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو مقامات باقی انبیاء سے الگ اور فضیلت کے طور پہ عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ساری زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا اور پاک کرنے والی بنا دیا۔ لہٰذا تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے، اگر کہیں اسے نماز کا وقت آئے تو اس کے لیے وہ جگہ جو بھی زمین کا ٹکڑا ہے وہاں وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ وہ زمین اس کے لیے سجدہ کرنے کی بھی جگہ ہے، وہ جہاں سجدہ کرے گا نماز ادا کرے گا، اور وہ زمین اس کے لیے پاکی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے اگر اس کے پاس پانی میسر نہیں ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ تو تمام اعتبار سے یہ جو شرف ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے تیمم کا۔ ہمارے ہاں بعض جو کتابیں ہیں ان میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے مخصوص کیا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں ہی عبادت کر سکتے ہیں، یعنی وہ جو مخصوص عبادت گاہ ہوگی وہیں وہ جائیں گے، وہاں وہ عبادت کریں گے۔ لیکن اس امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ ساری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ تو ہو گیا اس کا لغوی اور شرعی معنی۔ اب اگلا اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ تیمم ہمیں جو دیا گیا اس کا سبب کیا تھا۔ ہمارے دور میں دیکھیے، میں اپنے جو نوجوان بچے ہیں ان سے ہماری ایک زندگی گزر گئی، لیکن یہ جو موجودہ دور ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین ہستیاں بالخصوص اہل سنت کے اوپر یہ قرض ہے، آپ نوجوانوں کے اوپر یہ قرض ہے کہ ان تین ہستیوں کا دفاع آپ نے ہر جگہ پر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو محبوب کریم علیہ السلام کو 4 یہ یار عطا فرمائے، ان میں 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں اور 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ یہ 4 یار اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ ہمارے جو بچے ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ ان ہستیوں کے بارے میں
یہ اپنے پاس علم جو ہے وہ جمع رکھیں، اپنی یادداشت مضبوط کریں، آنے والی نسلوں کو ہم ان کے بارے میں ایک خاطر خواہ جو معلومات ہے وہ دے کر جانے والے بن جائیں۔ فتن، اور وہ کئی بار میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فتنوں کا دورہ ہوگا، صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اس قدر فتنے تیزی سے نازل ہو رہے ہیں، اس قدر فتنوں کی کثرت ہے، اور آنے والے ادوار میں پتہ نہیں کیا معاملہ کہاں سے کہاں تک جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ جو تیمم کے دیے جانے کا جو بہترین ہمارے پاس یہ یاد رکھیے گا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 334۔ اب اس کا پس منظر وہ ذہن میں رکھیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں، ایک بار ایسا ہوا، وہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ حتی اذا کنا بالبیضاء او بذات الجیش انقطع عقد لی، کہ ہم ایک سفر پر روانہ ہوئے، مقام بیضاء ایک جگہ ہے، جب وہاں پہنچے تو میرا ہار گم ہو گیا، میرا ہار وہاں جب ہار گم ہوا تو وہاں پہ رکنا پڑا۔ اب جب وہاں رکے تو جب قافلہ چلتا ہے آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں اسٹے کرنے کا، رکنے کا، ایک پڑاؤ ڈالنے کا ایک مخصوص مقام ہوتا ہے کہ وہاں پانی ہے، وہاں جا کے ہم پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں پانی بھی ملے گا، سارا کچھ میسر آئے گا۔ لیکن ایکسیڈنٹلی اچانک یہ ہار کا معاملہ واقعہ پیش آ گیا اور وہاں رکنا پڑ گیا۔ اب جب وہاں رکے تو وہاں نہ پانی تھا، نہ ایسا کوئی انتظام تھا، اور جو خود کے پاس پانی تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں سارے رک گئے حدیث کے مفہوم کے تحت، تو سب نے آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، دیکھیے نا آپ کی بیٹی نے کیا کیا، ہار جو ہے ان سے سنبھالا نہیں گیا، اور معاملہ یہ پیش آیا کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پانی بھی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو جائے گا تو کہاں سے ہم وضو وغیرہ کریں گے۔ اب یہ سارا معاملہ ہے۔ اب اس کے بعد روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی باتیں سنا کر اپنی بیٹی صاحبہ کے پاس چلے گئے۔ اب وہاں کا جو منظر ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں سر رکھا ہوا تھا، آرام فرما رہے تھے۔ ابا جی آئے اور آ کر مجھے بولنے لگ پڑے کہ تجھے پتہ نہیں چلتا، دیکھ تیری وجہ سے سارے مسلمان پریشان ہیں۔ تو میں سنتی رہی، لیکن میں نے کوئی حرکت نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو یہ مقام دیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور ان کی گود میں رکھتے ہوں، میں پھر اپنے بچوں سے یہ کہوں گا کہ آپ خدا را آج کے دور میں اس پاک ہستی کے اوپر طرح طرح کے جو بدباطن لوگ ہیں طرح طرح کی باتیں کستے ہیں، تو جس سے اللہ ایک ہے دنیا کے اندر ہماری ماں، ہم تو اس کا دین نہیں دے سکتے، اور ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں کہا ہو کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ تو اس کے بعد معاملہ یہ ہوا، خلاصہ اور مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت دے دی کہ بھئی وضو نہیں ہے تو کیا کرو، مٹی پہ ہاتھ مارو، چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کر لو، تمہارا وضو بھی ہو جائے گا، تمہارا غسل بھی ہو جائے گا۔ اب سارے آئے اور سب نے پھر پہلے معاملہ اور تھا، اب کہنے لگے یہ آل ابو بکر کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو ہمیں مل رہی ہے، یہ آل ابو بکر کا کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں برکت ملی ہے، اس سے پہلے بھی ہمیں برکتیں ملی ہیں۔ تو تیمم جو ہے ما ہیا باولی برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو تمہاری وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تیمم ہمیں کس کے سبب ملا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اس نے نا مظاہر ایسے رکھے ہیں کہ ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنے کا جو اہتمام کیا ہے اس کی حکمت ایسی ہے کہ آج اگر کسی کو تیمم کرنا پڑ جائے تو آغاز اس کا یہ ملا کیوں تھا؟
اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں اس مقدس محترم محتشم مہینے میں اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے۔ تو مقام تنعیم سے جب کوئی احرام باندھتا ہے تو وہ مقام تنعیم بھی، وہ جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مسجد عائشہ جو مشہور ہے مقام تنعیم، وہ احرام باندھنا، وہاں سے عمرے کا جو آغاز ہوتا ہے، یہ بھی کس کی بدولت ہوا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ تو یہ امت کے اوپر بڑے بڑے احسانات ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ہمیں تیمم ان کی ذات کی وجہ سے نصیب ہوا۔ اب اس کے بعد صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا رہا، نماز پڑھنے نہ جا سکا، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ یا فلان ما منعک ان تصلی فی القوم، کہ تو کیوں نہیں گیا نماز پڑھنے؟ سارے نماز پڑھنے گئے، تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتنی جنابہ ولا ماء، مجھ پر غسل لازم ہو گیا، پانی ہے نہیں۔ اب جب پانی نہیں ہے تو غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا تو پاکی نہیں ہوگی، تو میں پھر نماز کے لیے کیسے جا سکتا تھا؟ اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصعید فإنہ یکفیک، تو مٹی کو اپنے لیے لازم کر لے، تیمم کر لے، تو پاک ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ پھر سنن ابو داؤد کی حدیث 332 میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، یہ جو مٹی ہے یہ طیب ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَىٰ 10 سِنِينَ، تو 10 سال بھی تجھے پانی نہ ملے، تو 10 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہو، تو اس مٹی سے تیمم کرے گا، اس مٹی سے تجھے وضو کا بھی معاملہ تیرا حل ہو جائے گا، غسل کا معاملہ بھی پورا ہو جائے گا۔ یعنی محاورتاً بھی یہ بات بڑی اہم ہے کہ پانی اگر نہیں مل رہا، پانی دستیاب نہیں ہے، فرمایا 10 سال بھی نہ ملے تب بھی تو تیمم کرتا رہے تو تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ تیمم کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس کی جو تفصیل ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے یا کوئی زخم لگا ہوا ہے کسی شخص کو بھی، اگر یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو ذہن نشین کر لیا جائے، کیونکہ بتقاضۂ بشریت ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت اور سلامتی میں رکھے۔ اگر کسی کو زخم پہنچا ہوا ہے، کوئی معاملہ ہے کہ وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، کسی عذر کی بنا پر پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے۔ ایسی سردی ہو جو ناقابل برداشت ہو، لیکن یہ قید ہے انڈر فیکٹ سے، ایسی سردی جو ناقابل برداشت، واقعی سردی ہو، بدنیتا نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا، کسی کو رخصت مل جائے تو وہ کہتا جی یہ رخصت میرے لیے ہی ہے، اور وہ اس کا حقدار نہ بھی ہو تو وہ کھینچ تان کے اپنے لیے وہ رخصت جو ہے وہ بنا لیتا۔ تو اگر سردی ایسی ہے کہ ناقابل برداشت ہے، اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ کہیں سفر پر ہے، پانی تو پاس ہے لیکن پانی پینے کے لیے ہے، پانی پینے کے لیے ہے، ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، یعنی یہ اس کے لیے جائز ہے، ان صورتوں میں تیمم وہ کر سکتا ہے۔ اب اس میں جو اگلا معاملہ ہے کہ تیمم ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہے۔ عند الاحناف، فقہائے احناف نے یہ لکھا، مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، سرما ہے، اس زمین جنس سے، زمین سے کوئی بھی شے ہو اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ وہاں یہ گرد ہو، اس طرح آپ کو لگے کہ اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، مٹی ہے، زمین ہے، وہاں پر آپ ہاتھ مار سکتے ہیں، اس سے آپ تیمم کر سکتے۔ اب اس میں ایک اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ تیمم کے لیے ہمارے فقہاء نے لکھا کہ نیت شرط ہے، اور اس کی ترکیب کیا ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایسے رکھا جائے گا اور ایسے اس کو جھاڑا جائے گا، ایسے نہیں بلکہ ایسے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس سے جھڑ جائے جو چیز ہے۔ ایسے کرنے کے بعد پہلے آپ نے اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے، پھر زمین پر رکھیں گے، اور پھر کیا ہوگا، یہ طریقہ کار ہوگا جو ہمارے فقہاء نے نقل کیا۔ ایسے یہ چاروں انگلیاں نیچے آ جائیں گی، اب ہتھیلی اور انگوٹھا بچ جائے گا، یہ اوپر آ جائے گا، اسی طرح سے یہ تیمم آپ کا ہو گیا۔
یہ وضو کے بھی قائم مقام ہے اور غسل کے بھی قائم مقام ہے، وضو کے بھی قائم مقام ہے اور غسل کے بھی قائم مقام ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات اور ہے جو معاملہ بڑا اہم ہے فقہی اعتبار سے ہی، کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے گا اور اپنے چہرے پر پھیر لے گا اور ہاتھوں پر پھیر لے گا، ایک ہی ضرب سے، ایک ہی ضرب سے۔ لیکن ہم جس حدیث پر عمل کرتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہ تمام روایات نقل کی، جامع ترمذی میں اس حوالے سے روایات موجود ہیں۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر ہے 634 اور 635 636، مستدرک حاکم کی، امام حاکم نیشاپوری کی، اور اس کے بعد 637 638، یہ 4 روایات امام حاکم نے نقل کی۔ طبرانی کبیر کی 13366 نمبر، سنن دار قطنی کی 685 686، اور اس کے بعد سنن کبریٰ بہقی کی 997، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی 1681۔ ان تمام روایات میں 2 مرتبہ ہاتھ زمین پر مارے جانے کا ذکر ہے، جس پر ہمارا احناف کا عمل ہے کہ پہلے ضرب مارے گا زمین پر، اپنے چہرے کا مسح کر لے گا، پھر زمین پر ضرب مارے گا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کر لے گا۔ یاد رہے گی یہ بات؟ یعنی ہم جو 2 زمین پر ہاتھ مارتے ہیں 2 مرتبہ، یہ مستدرک حاکم کی حدیث میں ہے، طبرانی کبیر کی روایت میں ہے، سنن دار قطنی میں ہے، سنن کبریٰ امام بہقی میں، ان تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو جملہ لکھا، امام ترمذی یہ فرماتے ہیں کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر تیمم کرنے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد آگے امام ترمذی فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد اہل علم اصحاب کا مذہب یہی ہے، ان میں حضرت علی، حضرت عمار، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، یہی متعدد تابعین کا مذہب ہے۔ ان سب نے کہا کہ تیمم میں 1 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا جائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کرنے کے لیے۔ اور بعض اہل علم نے کہا، ان میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابراہیم اور حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل ہیں کہ تیمم میں 1 مرتبہ چہرے کے لیے زمین پر ہاتھ مارا جائے گا اور پھر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت مسح کرنے کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارا جائے گا۔ تو زمین کے اوپر 2 بار جو ہاتھ مارا جائے گا، وہ ہمارے نزدیک جس روایت پر ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ روایت ہے۔ اب ہمارے فقہاء نے یہ لکھا کہ جنازے کی نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہو، جنازے کی نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ولی نہ ہو میت کا۔ جملہ سمجھیں، بشرطے کہ میت کا ولی نہ ہو، کیونکہ ولی ہوگا اس کی تو اجازت کے بغیر جنازہ پڑھا نہیں جا سکتا، اور اگر اس کے بغیر پڑھ بھی لیا جائے گا تو دوبارہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے جب تک ولی اس میں شامل نہ ہو۔ اگر ولی کی اجازت سے یا ولی کی موجودگی میں پڑھ لیا تو احناف کے نزدیک اب دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو تو تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جمعے کی نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ کوئی اندازہ لگائیں۔ وجہ بتا دی کہ جنازے کی اگر فوت ہونے کا ڈر ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جنازے کا قائم مقام نہیں ہے، اس لیے نماز جنازہ کے لیے تیمم کر سکتا ہے بشرطے کہ ولی نہ ہو۔ نماز جمعہ اگر فوت ہونے کا ڈر ہو، وہ اندازہ لگا دو، جمعے کا قائم مقام ہے، جمعے کا قائم مقام ہے کیا؟ ظہر۔ اگر جمعہ کسی کا رہ جائے تو وہ کیا ادا کرے گا؟ ظہر ادا کرے گا۔ اس لیے اگر جمعے کی نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو وہ پھر تیمم نہیں کر سکتا، یہ اس کے حوالے سے چند ایک مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا